نم تخت منگا نم تاج منگا نم تاج منگا نم تاج منگا نم منگتی مینوں زر مل جائے نم منگتی مینوں زر مل جائے میرے سورے آقا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر۔ ایک بات کی ہم وضاحت کر دیں کہ عمومی طور پر ہمارے جو اہل سنت والجماعت میں ایسے افراد ہیں جن کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہوتا ہے، وہ قرآن و حدیث کے احکام کو صحیح طور پر نہیں جان پاتے ہیں، تو ان کے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور لوگ کرتے ہیں تو اس کا ذہن بہت بھٹک جاتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا ایک بکری یعنی شاد، جس کو عربی میں شاد بولتے ہیں، تو ایک بکری پورے خاندان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ ٹھیک کرتے ہیں، غیر مخلد لوگ کرتے ہیں اور کچھ لوگ بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے نزدیک جائز بھی ہے ایسا۔ تو ہمارے نزدیک کیا ہے، نہیں ہے؟ ٹھیک، ہمارے نزدیک جائز ہے یا نہیں، تو اس کی وضاحت میں کر دوں، اور کن لوگوں کے نزدیک ایک بکری پورے خاندان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، اس کی میں وضاحت کر دوں۔ حضرت امام ترمذی اپنی حدیث کی کتاب ترمذی شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب سے مروی ہے کہ حضرت عطا بن یسار نے حضرت ابو ایوب سے سوال کیا کہ کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح قربانی ہوتی تھی؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے ارشاد فرمایا کہ کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ فیأکلون ویطعمون حتی تباہ الناس فصارت کما ترى، یعنی کہ ایک شخص اپنی طرف سے اور اپنے پورے گھر والے کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرتا تھا اور گوشت کھاتے بھی تھے اور لوگوں کو کھلاتے بھی تھے، یہاں تک کہ لوگ فخر کرنے لگے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، تو ہو گیا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ تو اسی حدیث سے لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ ایک بکری پورے خاندان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث بالکل حسن صحیح ہے۔ اور آگے چل کر کے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اسی پر بعض اہل علم کا عمل ہے، جیسے کہ بعض اہل علم میں سے حضرت احمد بن حنبل اور حضرت اسحاق کے نزدیک ایسا ہی ہے کہ ایک بکری اگر پورے خاندان کی طرف سے اگر کر دی جائے تو ایسی صورت میں قربانی ادا ہو جائے گی۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ایک بکری سے پورے خاندان کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، بلکہ ایک بکری ایک ہی شخص سے جو ہے نا قربانی ہوگی، یعنی ایک ہی شخص ایک بکری دے سکتا ہے قربانی۔ اور یہ کن کا قول ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا یہی قول ہے، اور شافعیہ کا بھی، بعض شافعیہ کا بھی یہی قول ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ بھی حدیث ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اچھا ظاہر حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ظاہر حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بکری پورے خاندان کی طرف سے، یعنی اپنے طرف سے اور پورے خاندان کی طرف سے بھی جو ہے نا قربانی ہو جائے گی، ظاہر حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے۔ لیکن اب امام اعظم ابو حنیفہ یہاں الگ کیوں ہوئے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ پہلے کے دور میں کیا ہوتا تھا، یعنی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث میں ہے وہ دراصل اس بنیاد پر کہ نبی کے زمانے میں لوگ عام طور پر غریب ہوتے تھے اور گھر کے ایک شخص ہی پر قربانی واجب ہوتی تھی، اور وہی قربانی کرتا تھا اور ایک ہی قربانی کرتا تھا جس کو سب کھاتے تھے پھر اور دوسروں کو کھلاتے بھی تھے، یعنی سب وہ کھاتے بھی تھے اور دوسروں کو کھلاتے بھی تھے، یعنی اس گھر کے سارے لوگ اس قربانی کے گوشت کو کھاتے تھے۔ تو چونکہ پہلے غریب ہوتا تھا آدمی اور ایک شخص پر قربانی ہوتی تھی، اس لیے نیت یعنی ثواب کی نیت کی بنیاد پر وہ کہہ دیتے تھے کہ میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے یہ قربانی ہے۔
اس لیے جو ہے نا وہاں اس طرح تھا. تو حضرت ابو ایوب انصاری کی حدیث میں یہ مراد ہے. اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھے کی قربانی کی اور اس میں امت کے ان لوگوں کو شریک کیا جو استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے تھے. یعنی کہ ایک مینڈھے کی قربانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی جانب سے بھی قربانی کی اور کہا کہ یہ میری امت کی طرف سے ہے. تو میری امت کی طرف سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو یہ دراصل ثواب کی نیت سے تاکہ ان تک بھی جو ہے نا قربانی کا یہ جو ثواب ہے وہ پہنچ جائے. ٹھیک. تو یہ حضرت ابو ایوب انصاری والی حدیث میں اور جو یہ ابھی حدیث میں نے سنائی کہ ایک مینڈھے کی قربانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے. تو اس میں ثواب کی نیت سے اس طرح پہلے کے دور میں آدمی کیا کرتے تھے. اور دراصل دیکھ لیجئے کہ ایک بکری ایک ہی شخص کی طرف سے ہو سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ ترمذی شریف میں ہے اور بھی بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے کہ 2 مینڈھے کی قربانی کی, ان میں سے ایک اپنی جانب سے اور ایک پوری خاندان پوری امت کی جانب سے کی. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 مینڈھے کی قربانی کی ان میں سے ایک اپنی طرف سے اور ایک پوری امت کی طرف سے کی, اور یہی صحیح ہے اور یہی بہتر ہے. اور حضرت ابو ایوب انصاری والی حدیث اور جو ایک مینڈھے کو قربانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے پوری امت کی طرف سے, وہ ثواب کی نیت سے. تو اگر کوئی انسان ظاہر حدیث کو دیکھتے ہوئے اگر ایک بکری کو پورے خاندان کی طرف سے یا اپنی طرف سے بھی کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے, جیسے کہ حضرت اسحاق اور حضرت احمد بن حنبل اس طرف گئے ہیں, اور جو اگر اس کی تعبیل کرتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے, اس میں کوئی اعتراض پیدا نہیں ہونا چاہیے. چونکہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں, اس لیے ہم ایک بکری کو ایک ہی آدمی کی طرف سے قربانی کریں گے, اس میں پورے خاندان کو شریک نہیں کریں گے. ہاں, جو اگر امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے والے نہیں ہیں, امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں, حضرت اسحاق کی بات کو مانتے ہیں, تو وہ لوگ اس طرح اگر کریں تو ان کے نزدیک درست ہے. ٹھیک, ہمارے نزدیک لیکن درست نہیں ہوگا. ہاں, مان لیجیے کہ ایسی صورت ہے کہ آپ کو اگر صرف آپ ہی مالدار ہیں, ٹھیک, تو آپ اپنی طرف سے کیجیے اور سارے لوگوں کو وہ گوشت کھلائیے.